اگر آج میں آپ سے کہوں کہ قرآن نے 1400 سال پہلے کائنات کے بارے میں ایسی بات کہی تھی جس تک پہنچنے میں سائنس کو صدیاں لگ گئیں تو شاید آپ یقین نہ کریں، لیکن اس سے پہلے کہ ہم قرآن کی وہ آیات جانیں، پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ سائنس اصل میں کہتی کیا ہے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ بگ بینگ کا مطلب اسپیس میں ہونے والا کوئی بہت بڑا دھماکہ تھا، لیکن اصل میں بگ بینگ تھیوری یہ نہیں کہتی۔ بگ بینگ کے مطابق کائنات ایک انتہائی گرم اور ڈینس ابتدائی حالت میں تھی، پھر اسپیس نے تیزی سے ایکسپینڈ ہونا شروع کیا اور جیسے جیسے کائنات پھیلتی گئی اس کا ٹیمپریچر کم ہوتا گیا، اس سے پھر بنیادی پارٹیکلز بنے، پھر ایٹمز بنے اور آخر کار سٹارز، گیلیکسیز اور آج کا پورا یونیورس وجود میں آیا۔ لیکن ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، آخر کار سائنٹسٹ اس نتیجے تک پہنچے کیسے؟ صدیوں تک لوگ یہی سمجھتے رہے کہ کائنات سٹیٹک ہے، یعنی نہ پھیل رہی ہے اور نہ ہی سکڑ رہی ہے۔ پھر 1929 میں اسٹرانومر ایڈون ہبل نے اپنی آبزرویشن کے ذریعے دیکھا کہ دور موجود گیلیکسیز ہم سے مزید دور جا رہی ہیں، اور جتنی دور کوئی گیلیکسی ہوتی ہے اتنی ہی زیادہ رفتار سے وہ دور ہوتی نظر آتی ہے۔ اسی آبزرویشن نے سائنٹسٹ کو یہ سمجھنے میں مدد دی کہ کائنات سٹیٹک نہیں بلکہ ایکسپینڈ ہو رہی ہے، اور اگر آج کائنات ایکسپینڈ ہو رہی ہے تو پھر کبھی نہ کبھی بہت زیادہ قریب بھی رہی ہوگی۔ یہیں سے بگ بینگ ماڈل کو مضبوط بنیاد ملی۔ اب قرآن کی طرف آئیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 30 میں فرماتے ہیں، کیا ان کافروں نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین دونوں ملے ہوئے تھے تو ہم نے انہیں جدا جدا کیا۔ یہاں رتقن کا مطلب ہے آپس میں جڑا ہوا، جبکہ فتقناہما کا مطلب ہے الگ کر دینا۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، سورہ زاریات کی آیت نمبر 47 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور ہم نے آسمان کو اپنی قدرت سے بنایا اور ہم اسے کشادہ یعنی پھیلانے والے ہیں۔ یہاں لفظ موسعون استعمال ہوا ہے جس کا مطلب ہے پھیلانے والا۔ اب ذرا ایک لمحے کو سوچیں، آخر 1400 سال پہلے عرب کے ریگستان میں رہنے والا ایک امی شخص وہ باتیں کیسے بیان کر سکتا تھا جن کو سمجھنے میں سائنسدانوں کو صدیاں لگ گئیں؟ نہ ان کے پاس ٹیلیسکوپ تھا، نہ آبزرویٹریز تھیں، اور نہ ہی ماڈرن سائنس۔ یہ قرآن تھا، وہی قرآن جس کی حقانیت کی گواہی خود اللہ پاک نے دی ہے۔ ہم قرآن کو سائنس سے پروف نہیں کرتے کیونکہ قرآن ہمارے لیے اللہ کا کلام ہے، برحق ہے، لیکن جب سائنس کائنات کے بارے میں نئی حقیقتیں دریافت کرتی ہے تو وہ ہمیں اللہ کی ان نشانیوں پر مزید غور کرنے کی دعوت دیتی ہے جو ہمیشہ سے ہمارے سامنے موجود ہیں، اور شاید اسی لیے اللہ پاک فرماتے ہیں ان قریب ہم ان کو اپنی نشانیاں آفاق میں بھی دکھائیں گے اور ان کے اپنے نفس میں بھی، یہاں تک کہ ان پر یہ بات کھل جائے گی کہ یہ قرآن واقعی برحق ہے۔ کیا یہ بات کافی نہیں کہ تیرا رب ہر چیز کا شاہد ہے؟